23ویں تراویح دارالعلوم عطائے رسول رضا نگر میں آج شب قدر ہے۔ اللہ حضرات کی برکت سے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آج سورہ یوسف کا اس میں ہم ذکر کریں گے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام کے تمام معاملات کے متعلق اللہ نے 12ویں پارے میں 6 رکوع اور 13ویں پارے میں 5 رکوع 11 رکوع میں آپ کے تمام حالات بیان کیے۔ اللہ کے مقدس پیغمبر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے فرزند سیدنا یعقوب علیہ السلام اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے فرزند سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اللہ نے آپ کو بہت خوبصورت بنایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جس دور میں جو چیز زیادہ رائج تھی اللہ اس نبی کو ویسا ہی معجزہ عطا فرماتا تھا۔ مصر پوری دنیا میں خوبصورتی کا وہ شہر تھا جہاں کے خوبصورت حسن کا کوئی جواب نہیں تھا، تو اللہ نے ان مصر والوں کے سامنے ایسا خوبصورت پیغمبر بھیجا کہ جس کو دیکھ کر اہل مصر ہمیشہ حیران پریشان رہے۔ چونکہ آپ کے 12 بھائی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح ان کی اہلیہ کے وصال کے بعد فرمایا، اس سے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور بہت کم عمر میں ان کے والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کے ایک بھائی بھی ان کے ساتھ رہے، چونکہ بہت شفقت فرماتے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے، وہ عمر کو بہت چھوٹے تھے۔ تو 11 جو بھائی تھے ان کے، خاص طور پہ 10 بھائی، 2 تو بھائی آپ تھے چھوٹے، جو 10 بھائی تھے ان کو بہت حسد جلن پیدا ہوئی کہ یہ حضرت یوسف سے کوئی اتنی محبت کرتے ہیں، ہم سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ تو انسان کی فطرت میں جو حسد کا ایک مادہ ہے جلن کا، وہ اتنا ابھرا تو لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کیوں نہ ہمیشہ کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے دور کر دیا جائے۔ مشورے میں شیطان بھی داخل ہو گیا اور یہ طے پایا کسی طرح سے ان کی قتل کی سازش بنائی گئی، مگر ایک نے کہا نہیں، ہم قتل تو نہیں کریں، ان کو دور کرنے کے کوئی اسباب پیدا کرنے جس سے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کے پاس نہ جا سکے۔ سب نے طے کیا، جنگل میں جانے کا پلان بنایا کہ کسی اچھی جگہ ویران جگہ چھوڑ دیں گے، کنویں میں ڈال دیں گے تاکہ واپس نہ لوٹیں۔ چونکہ ان سے لے کر جانا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کی اجازت سے، عرض کرنے لگے یہ سب کے سب مکاری کے ساتھ اور اپنی محبت کا اظہار کر کے کہ کیا آپ ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو بے پناہ محبت کرتے ہیں یوسف سے، آپ ہمیں ساتھ بھیج دیجئے تاکہ جنگلوں میں جائیں، کچھ اللہ کی نعمتیں کھائیں، شکار کریں، کچھ سیر و تفریح کریں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم یوسف کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے اور میں تمہیں ان کو ساتھ بھیجنے کی اجازت دے نہیں سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ انہیں بھیڑیاں نہ کھا جائیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان پر شک و شبہ کا اظہار اللہ کی طرف سے کیا جو کہ دل میں تھا کہ ایسے حالات ان کے ساتھ پیش ہونے والے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک مبارک خواب دیکھا اور اسی خواب کے اوپر یہ تمام آپ کی مقدس پاکیزہ زندگی کا معاملہ سامنے آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ رات میں ان کی گود میں 11 ستارے آ گئے، ان کو سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج اور 11 ستارے کس کو سجدہ کر رہے ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ اس میں قرآن ذکر فرما رہا ہے، اس قال یوسف لأبیہ یا ابتی انی رأیت 11 کوکبا۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میرے باپ میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے۔ کہا ہے میرے بچے اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا کہ وہ تیرے ساتھ کوئی چالہ چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن۔ جب یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیان فرمایا تو اب اندیشہ ہوا کہ خواب تو بڑا مبارک ہے مگر یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے مت کہنا۔ آپ نے اس سلسلے میں یہی بتایا قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ خواب سچے ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اچھا خواب دیکھو تو
اور اس سے محبت کرتے ہو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ عالم دین سے اپنے خواب بیان کرو، وہ جیسی تعبیر بیان کرے گا، اگر خواب خراب بھی ہوگا تعبیر اچھی بیان کی تو اللہ تعالیٰ اس تعبیر کے مطابق خواب کو بدل دے گا۔ اور کوئی برا خواب دیکھو تو برا خواب نے کے بعد کرمٹ لے لو اور بائیں کرمٹ کی طرف تھوتو کرو 3 مرتبہ، اور اس کے بعد یہ پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر حاذا الرؤیا، اللہ کی پناہ مانگی شیطان رجیم سے، اور جو غلط خواب دیکھا ہے شر اس سے بھی پناہ مانگی۔ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس خراب خواب کو خواب ہی میں بدل دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آفت اور مصیبت نازل نہیں فرماتا ہے۔ گویا یہ خواب دیکھا اور دیکھنے کے بعد ان بھائیوں نے ارادہ کر لیا کسی طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے حضرت یوسف کو دور کیا جائے۔ اپنے پروگرام کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت زیادہ اصرار کرنے کی وجہ سے ان کی اجازت دے دی۔ اب یہ چلے ایک ایسے مقام پر پہنچے جس مقام جو بیت المقدس سے قریب ہے، وہ کنعان نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پر ایک اندھا کنواں تھا۔ اندھے کنواں کہتے ہیں کہ اوپر سے دیکھو تو نیچے اس میں اندھیرا اندھیرا نظر آئے، تو اندھا کنواں تھا، آپ کے ہاتھ پیر رسی سے باندھ دیے اور باندھ کر ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کنویں میں داخل کیا۔ آدھی رسی جانے کے بعد رسی چھوڑ دی، ادھر تو رسی چھوڑتے ہیں ادھر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جبریل جاؤ اور میرے یوسف کی حفاظت فرماؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے منہ سے تشریف لاتے ہیں اور آپ کو فوراً پکڑ لیتے ہیں، اور کنویں پتھر تھا اس پتھر پر آپ کو بٹھا دیتے ہیں۔ اور رخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام جب حضرت یوسف کو روانہ کرنے لگے تو آپ نے محبت کے اندر ایک قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں پہنا دی۔ یہ قمیض وہ تھی جب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ کے لباس مبارک کو اتار لیا تھا نمرود کے لوگوں نے۔ حضرت جبرائیل جنت سے ریشمی لباس لے کر آئے، اس ریشمی لباس کی قمیض تھی، وہ کس کو پہنائی تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قمیض کی برکت سے اللہ نے ان کے جسم پر آگ کو ٹچ نہیں کیا اور اللہ نے ان کے جسم کی حفاظت فرمائی۔ وہ قمیض نسلاً بعد نسلیں آپ کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ملی، حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو ملی، اور حضرت یعقوب نے وہ قمیض برکت کے لیے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ بزرگوں کا کوئی تبرک ہو، پہنی ہوئی چیز ہو، اگر گھر میں رکھی جائے یا برکت میں ڈالی جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے برکت عطا فرماتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیتوں میں فرما رہا ہے۔ جب وہ قمیض حضرت جبریل علیہ السلام ہوئے جو گلے میں تھی حضرت یوسف کے، جب ڈالنا گیا ان کو کنویں میں تو حضرت جبریل نے وہ قمیض، چونکہ بھائیوں نے آپ کا کرتا اتار لیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار دیا ان کے جسم سے، چونکہ وہ چال چلنا چاہتے تھے تو جو کرتا اتارا تھا جو گلے میں قمیض تھی تو قمیض حضرت جبریل نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنا دی۔ جیسی وہ قمیض پہنائی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے کنویں میں روشنی پیدا فرمایا، جو اندھیرا پن تھا وہ دور ہو گیا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گھبرائے، حضرت جبریل نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بظاہر یہ روشنی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بڑے مرتبہ دے گا، تمہارے مقام کو اونچا کرے گا، اور یہ سب تمہارے بھائی تمہاری قدموں میں آ کر قربان ہوں گے۔ حضرت جبریل کی بشارت دے کر گئے، ان کو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات میرے ساتھ اچھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ کس طرح سے سازشیں کی جاتی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرماتا ہے دست کرم سے اسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ ادھر بھائیوں کو جواب دینا تھا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو، اتنی محبت کرتے تھے حضرت یوسف سے کہ آخر وہ جائیں جواب کیا دیں گے، تو انہوں نے بہانہ تلاش کیا۔ جو قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے اتاری تھی وہ ایک بکری کے خون سے انہوں نے ڈھونڈ دیا اور جا کر دروازے پہ شور کرنے لگے، ہائے ماتم کرنے لگے، اپنا بناوٹ کرنے لگے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان کا شور سن کر باہر آئے، کہا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا یوسف کہاں ہے؟ کہا ان کے ساتھ تو ایسا معاملہ ہوا اور بھیڑیے نے ان کو کھا لیا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو دیکھو یہ قمیض خون سے بدی ہوئی ہے، بھیڑیا ان کو کھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو شوق ہوا اور فرمایا کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں
یہ جو کچھ بناوٹی باتیں بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور مجھ پر ظاہر فرمائے. تو آپ کچھ نہیں فرمایا، بلکہ قرآن فرماتا ہے فصبر جمیل، تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہیں. صبر فرمایا، اور اس کے بعد وہ بھیڑیے کو بھی اپنے سامنے لے آئے. یہ سمجھنے لگے کیا نبی سے بھیڑیا بات کرے گا؟ آپ تو نبی، یہاں پوچھ لو بھیڑیے سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت بھیڑیے کو زبان دی. یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تو بھیڑیے نے جواب دیا کہ میں نے یوسف کو نہیں کھایا ہے. اور کیا کبھی کسی نبی کو کوئی بھیڑیا کھا سکتا ہے؟ کہ بھیڑیے میں اتنی طاقت نہیں جو اس کو کھا لے. آپ کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت مزمحل ہوئے. آخر اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ ادھر تو بہت پریشان تھے اپنے بیٹے کی چلے جانے کی وجہ سے، ادھر ایک قافلہ جو مصر جا رہا تھا راستہ بھٹک گیا، مدین سے مصر جا رہا تھا، راستہ جنگل میں بھٹک گیا. وہ بھٹکتے بھٹکتے اسی کنویں کے پاس پہنچ گیا. پانی کی تلاش ہوئی، انہوں نے ڈول ڈالا کنویں کے اندر. جیسے ڈالا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور رسی کے ذریعے آپ باہر کنویں کی تشریف لے رہے ہیں. سبحان اللہ. تو بھائیوں کو پتہ لگا اس طرح یہ ڈول کے ذریعے آ گئے، تو تلاش کی جا کے کنویں میں دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو نہیں ہیں. اب جنگل میں ڈھونڈنے لگے، پتہ لگا کہ اس قبیلے کے سردار کے یہاں پر ہیں. ان کو کہا یہ آپ نے کیسے، یہ تو ہمارے غلام ہیں اور ہم یہ ناکام ہیں، ان کو کیوں آپ اپنے ساتھ رکھتے ہو؟ چونکہ اللہ نے حضرت یوسف کو اتنا خوبصورت بنایا کہ تمام کا تمام قافلہ آپ کو دیکھ کر وارفتہ ہو گیا، آپ پر عاشق ہو گیا، اور کوئی آپ کو جدا نہیں کرنا چاہتے. آپ نے فرمایا غلام ہے تو ہم خرید لیتے ہیں، کیا قیمت ہے؟ تو اس وقت 20 درہم کی قیمت کیا ہوتی تھی، بہت کم سستے داموں میں غلام بنا کر اپنے ہی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا. مصر میں لے گئے، چونکہ مصر کے لوگوں نے اتنا خوبصورت حسین انسان پہلی مرتبہ دیکھا. مصر تو حسن میں مشہور تھا، مگر وہ حیران تھے کہ وہ کتنے حسین و خوبصورت ہیں. جب مصر کے بازار میں رکھا گیا تو ان کا سودا ہونے لگا. سودا ہو گیا کہ اس دور کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کو خریدنے کے لیے اور ان کا سودا کرنے کے لیے جو خریدار بنے، ان خریداروں کے اندر وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس کا وزیر اعظم، اس کو عزیز مصر کہتے تھے. اس عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت لگانی چاہیے، تو کسی نے کہا لگائی. انہوں نے کہا ان کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اگر قیمت لگانا چاہتے میرے مقابلے میں آئے. کون خریدنا چاہتا یوسف کو؟ ان کے وزن کے برابر چاندی دو، ان کے وزن کے برابر سونا دو، ان کے وزن کے برابر مشک دو، ان کے وزن کے برابر ہیرے جواہرات دو. یعنی جتنی بھی قیمتی چیزیں ہو سکتی ہیں، ایک نہیں خالی چاندی، بلکہ چاندی بھی وزن کے برابر، سونا بھی وزن کے برابر، ہیرے جواہرات بھی وزن کے برابر، مشک بھی برابر. اب کس میں ہمت تھی اتنی قیمت دے تھا؟ عزیز مصر کہنے لگا یہ تو اس صدقہ ہند کے لیے میں اگر پورا خزانہ بھی قربان کر دوں تو میں یوسف علیہ السلام کی قدم پاک کے ناخن پاک کی چھلک بھی نہیں خرید سکتا. آپ اندازہ لگائی اتنے خوبصورت تھے حضرت یوسف علیہ السلام کہ ان کا ناخن مبارک اتنا خوبصورت تھا. پھر اس طرح کانچ میں، آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھتے ہیں، اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ناخن مبارک میں انسان اپنی تصویر دیکھ لیا کرتے ہیں. تو جن کے ناخن کی خوبصورتی کا حال یہ تھا تو ان کے چہرے کی خوبصورتی کا حال کیا ہوگا؟ گویا عزیز مصر اپنے گھر لے گئے اور آپ نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ ان کو عزت دو، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں نفع بخشے گا. جو زلیخا تھیں ان کی عزیز مصر کی بیوی، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، کس طرح سے الزامات کا معاملہ ہوا، کس طرح قید سے چھڑایا گیا، کس طرح ان کا خواب پورا ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ کل دوسری مجلس میں اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام قرآن کے واقعات کو سن کر جو نصیحت ہے ہمارے لیے اس کو سمجھنے اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم.